नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो है इस्लाम और आदाब ज़िंदगी। इस्लाम की जो तालीमात हैं, कुल्लु शरीयतुन अदबुन व कुल्लु तरीक़तुन अदबुन, शरीयत सारी की सारी अदब का नाम है और तरीक़त सारी की सारी अदब है। ये सारा अदब के गिर्द घूमता है शरीयत और तरीक़त का निज़ाम। आदाब कलाम, आदाब नशिस्त व बर्खास्त, आदाब तिजारत, आदाब गुफ्तगू, ये सारा कुछ हमें दीन सिखाता है। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो अदब ही हमें सिखाया जा रहा है ना, कि अल्लाह की बारगाह में किस तरह आपने खड़े होना है, कैसे झुकना है। एक मुसलमान दूसरे को मिले तो उसका क्या अदब है कि वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे और दूसरा मुसलमान जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही, नेक जो है इरादा रखना कि आप पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो। तो दूसरा जवाबन क्या कहता है कि आप पर भी अल्लाह की रहमत हो। इस्लाम इतना नफीस, इतना खूबसूरत दीन है जो हमें मुहज़्ज़ब बनाता है। इस्लाम हमें ऐसा मुसलमान देखना चाहता है जो बात करे तो मुंह से फूल झड़ें, जब किसी के सामने आए तो देख के दूसरा मुसलमान जो है वो खुश हो जाए। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराता चेहरा दुनिया में कोई नहीं देखा। हम उस नबी के कलमा गो हैं, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं कि जो हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, स्माइलिंग फेस में रहते थे। और हदीस पाक में आता है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका जारिया है। तो हमें इन चीज़ों पर भी अमल करना चाहिए। ये सारी बातें कुरान पाक के अंदर, हदीसों के अंदर अगर लिखी रहेंगी तो महज बातें ही हैं। कुरान पाक क्या है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक, ये बहुत बेहतरीन अल्लाह ताला की फरमाई हुई बातें हैं, इसीलिए इसे कलाम इलाही कहते हैं ना। तो अल्लाह का जो कलाम है वो बातें हैं उस वक़्त तक जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों बातें की, जो कुछ इरशाद फरमाया उसको हम क्या कहते हैं, हदीस मुबारका। तो अहादीस के मजमूए बुखारी शरीफ है, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सुन्ने नसाई, सुन्ने अबू दाऊद, मिशकात शरीफ, ये कुतुब अहादीस मुबारका जो हैं इसमें हज़ारों बातें बयान हुई हैं। तो इस पर अमल किसने करना है? मुसलमानों के लिए ये फरमाई गई है ना। मुसलमानों के पास टाइम ही नहीं है ना अल्लाह की बात को सुनने का, ना पढ़ने का, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर। तो हम खुदारा पलटें अपनी असल की तरफ, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जिन्होंने अदब किया वो मंजिलें पा गए, वो कामयाबियां हासिल कर गए। सहाबा कराम हुजूर के सामने बैठते थे, नया नया दौर था इस्लाम का, तो कई दफ़ा जो है वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते थे। तो अल्लाह ताला ने ये एक्शन लिया और वही नाज़िल हुई कि जब नबी की बारगाह में तुम हाज़िर हो तो अपनी आवाज़ हजूर की आवाज़ से नीचे रखो, धीमी रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ हजूर की आवाज़ से ऊंची हो जाए और तुम्हारे तमाम अमाल जो हैं वो गारत हो जाए। यानी अदब सिखा रहा है अल्लाह ताला की ज़ात, खुद अल्लाह ने एक्शन लिया। अब हजूर ने तो नहीं कहना था मेरा अदब किया करो,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی نازل ہوئی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اتنے محتاط ہو گئے، اتنے باادب ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ ذرا سی اگر جنبش کی تو کہیں وہ پرندے اڑ نہ جائیں۔ تو بہت محتاط ہو گئے تھے، گفتگو میں احتیاط کرتے تھے، یعنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰتیں، تلاوتیں، نوافل، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اللہ فرماتا ہے حضور کی ایک بے ادبی سے یہ سارا کچھ میں پانی پھیر دوں گا۔ تو زیادہ مقدم چیز کون سی ہے؟ ادب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی محبت جو ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، ہمیشہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے رہو۔ کیوں کہ بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ادب والوں میں رکھے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو بے ادبی کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید نے جو بیان کی ہے وہ واقعہ آدم و ابلیس ہے قرآن پاک کے اندر، کہ شیطان نے، ابلیس نے ہزاروں سال دنیا میں عبادت کی، چپے چپے پر سجدے کیے، لاکھوں سال عبادت کی، اتنی ہم کر ہی نہیں سکتے جتنی شیطان نے عبادت کی، لیکن ایک نافرمانی سے، بے ادبی سے ہر چیز پر پانی پھر گیا، اور پھر کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہو گیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور وجہ کیا بنی؟ صرف ایک بے ادبی۔ تو اللہ کی ذات کو بے ادبی پسند نہیں ہے۔ ایسے ہمیں بزرگان دین سمجھاتے ہیں، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک کسے دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم بڑوں سے ملتے ہیں ان کے بھی آداب ہمارے ذمے ہیں، چھوٹوں کے بھی ہیں، ان پہ شفقت کرنی ہے، اپنے چہروں پر جو ہے وہ مسکراہٹ رکھیں۔ دوسرے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے سلام لیتے تھے نا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک دوسرا نہ چھوڑ دے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھ لگے ہی نہ، بس انگلی لگے ساتھ اور منہ ادھر کو ہو، اچھا السلام علیکم، یعنی فارمیلٹیز، صرف رسمیں بن گئی ہیں دین۔ یہ رسموں کو نہیں، ہم نے حقیقت کو سمجھنا ہے، حقیقت دین کو سمجھنا ہے۔ اسلام قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ادھورا پن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یا تو پورے کے پورے دیندار بن جاؤ اور یا دنیا دار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ایسا انسان، مسلمان کیسا ہونا چاہیے کہ جب وعدہ کرے پورا کرے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ وعدہ خلاف مسلمان کے شیان شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وعدہ کر لیا تو 3 دن وہیں پر ہی کھڑے رہے انتظار میں کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو مثالیں ہیں یہ صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، اس پر عمل کریں گے تو بات بنے گی۔ کیوں کہ ارشاد الہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر چیک اینڈ بیلنس کیا کریں۔ ہم کاروبار میں دیکھتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، شام کو حساب کتاب لگاتے ہیں کتنا نفع ہوا، نقصان ہوا۔ تو یہ جو ہماری دکانیں ہستی ہے اس کو بھی چیک کریں کہ بھی یہاں سارا دن جو کھچڑی پکتی رہی تو شام کو جب یہ 2 آنکھیں، 2 شٹر جب بند ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ چیک اینڈ بیلنس کریں کہ آج مجھ سے کتنے کام اچھے ہوئے، کتنے برے ہوئے۔ اچھے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سوئیں،
کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیا پتہ صبح اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے بھی اصول ہمیں دین نے بتائے ہیں، حکمرانی کے بھی۔ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے، گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے گھروں میں رہیں تو رحمت بن کر، یہ نہیں کہ صرف مسجد میں آ کر مسلمان نہیں۔ غصہ اسلام میں حرام ہے، غصہ اسلام میں حرام ہے۔ تو دیکھ لیں پھر اسلامی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت، خودکشیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تیری میری، یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ دست و گریباں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے عملی طور پر اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، ہم بن گئے ہیں نفس پرست، نفس کی غلامی سے نکلنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے۔ حضور کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جیسے وہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق مانگتے رہو۔ جنہوں نے ادب کیا وہ کیا بن گئے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر بن گئے، وہ حضرت عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا بنے۔ یہ ادب والے لوگ تھے۔